اللہ 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 اللہ۔ انسان کے بدن میں سور کا دل لگایا گیا اور اس کی وجہ سے وہ انسان جو ہے وہ اس وقت میں زندہ ہے۔ تو یہ جتنی بھی بحثیں ہیں اس طریقے کی، یہ ساری بحثیں شریعت کے اندر وہ جو جانوروں کی جو تقسیمیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آتی ہیں، کیونکہ اگر وہ دل بکری کا لگتا یا کھایا جاتا، کیونکہ کھانے سے کیا ہوتا ہے، کوئی بھی جانور اگر کھایا جائے گا تو وہ چیز اس کے بدن کا جز بنے گی، وہ چیز اس کے بدن کا جز بنے گی، یعنی وجود میں انسانی عضو اس کے ضمن میں وجود میں آتا ہے، اس کا جز بنتا ہے، یہ بات تو پکی ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا ہوا ہے کہ وہ وجود بنا نہیں ہے، بلکہ وجود ہی میں اس کا جز بنا دیا گیا، اس کو یعنی کہ وہ دل جگہ پر دل رکھ دیا گیا۔ تو اب بحث یہ ہے اس کے اندر کہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ جتنا بھی مسئلہ ہوا ہے، اس مسئلے کے اندر شریعت اس میں کیا کہتی ہے، اور جب کہ بات آ جاتی ہے اس جانور کی تو پھر مسلمانوں کے جو ہے ایک دم سے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دم سے ذہن کے اوپر ایک بات آتی ہے کہ بھئی یہ ایسا کیسے ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس جانور کی جو ایک حیثیت ہے اسلام کے اندر، جو مسلمانوں کے اندر جو اس کی حیثیت ہے، وہ اتنے پلید اور گندگی ہونے کی علامت ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ مشہور بھی ہے کہ اگر اس کو زبان سے بول لیا جاتا ہے تو 40 دن تک بھی نمازیں اور ساری چیزیں، اس طریقے کی باتیں بہت ساری چلتی ہیں، بلکہ اس کا کوئی نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ یہ جو ہے نا خاص طور پر جو مسلمان ہیں ان کے نظریے ہیں۔ کیا یہ بات کہ اس کے بولنے سے یہ ہو جاتا ہے، یا پھر اس کی اتنی بری حیثیت ہے؟ کیا اس کو قرآن نے یا حدیث کے اندر یا اس کو اتنا اس کو گندگی کے طور پر اس کو واضح کیا ہے؟ تو ایسا اگر دیکھتے ہیں تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن میں خود ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ ہم نے ان کو حرام کیا ہے، مردے کو حرام کیا ہے، اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت ہم نے حرام کیا ہے۔ تو یہ لفظ تو قرآن میں کئی جگہ پر ہے، بلکہ قرآن میں 4 جگہوں پر اس کا ذکر ہے۔ تو یہ بحث جب چھڑتی ہے تو اس کے اوپر بہت سارے اشکالات اور اعتراضات ہوئے، بہت سارے اس کے اوپر سوالات بھی ہوئے ہیں، اور یہ یعنی کہ یہ ایک چرچے میں رہی بات۔ کیونکہ بات آ گئی سور سے متعلق، تو اس لیے یہ بات جو ہے نا بہت زیادہ چرچے میں آئی۔ اگر یہ دوسرا جانور ہوتا تو شاید اتنی چرچے میں نہ آتی، کیونکہ یہ مسلمانوں کے نظروں میں ایک اس کی حیثیت جو ہے نا وہ اتنی گنونی ہے کہ جو حیثیت دوسرے جانوروں کی نہیں ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو قرآن نے اس کو جو حرام کیا ہے، یا اس کے علاوہ دوسرے بھی، اب اس کو جانوروں کے اندر دیکھا جائے گا۔ جانوروں کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو قسم وہ ہے جو چرندے ہیں، جو چرتے ہیں، گھاس پھوس کھاتے ہیں، دوسری قسم وہ ہے جو درندے ہیں، جو کہ یعنی کہ شکار کرتے ہیں، خون پیتے ہیں، پھاڑ کے کھاتے ہیں۔ تو اس کے اندر تقسیم یہ ہے، جتنے چرندے ہیں وہ سب حلال ہیں، اور جتنے درندے ہیں وہ سب حرام ہیں، جتنے درندے ہیں وہ سب حرام ہیں۔ تو درندوں کی حرمت جو ہے وہ ان کے درندے ہونے کی وجہ سے ہے۔ اب یہ بھی جانور ایک ایسا جانور ہے کہ یہ بھی درندہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ درندہ ہے۔ تو اس کے حرام ہونے کی وجہ اس کی شکل و صورت نہیں ہے کہ اس کی کوئی شکل و صورت ایک خاص حیثیت رکھتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا ہے، بلکہ اس کو حرام ہونے کی وجہ اس کی درندگی ہے، جیسے کہ شیر ہے، چیتا ہے، یا اس کے علاوہ اور دوسرے جانور ہے۔ شیر اور چیتے کی حیثیت جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں اچھی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک بہادری کا جذبہ ہوتا ہے، تو اس کا لوگ نام بھی رکھتے ہیں۔ دیکھو نام مسلمانوں میں بھی نام ملتے ہیں، شیر محمد، شیر علی، یہ بہت نام ملتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک
اس کی بہادری کی ایک اس کے اندر صفت ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا نام رکھا جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی نام نہیں رکھتا، کیونکہ اس کی تو حیثیت ہی ایسی ہے کہ اس کو تو زبان سے لینا بھی گوارا نہیں کیا جاتا۔ تو بات سمجھے کہ اس قرآن نے جب اس کو حرام کیا ہے تو اس کی شکل و صورت کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو اس کے اندر وہ صفت ہے درندگی، اس کی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا ہے، اس کو حرام کیا گیا ہے۔ اب چونکہ اچھا اس کا جواب جو ہے قرآن کریم نے بہت اچھا جواب دیا ہے، وہ سورہ نحل ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورۃ النحل، یہ 14ویں پارے میں سورت ہے، اور بالکل آخر کے اندر اس کو جو ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے اس کا جواب دیا ہے۔ بات یہاں سے شروع کی ہے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ کھانے کی 2 شرطیں لگائی ہیں، حلال ہو اور طیب ہو، 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ جانور یا جو بھی چیز تم کھا رہے ہو وہ حلال ہو، اور دوسری شرط یہ بتائی ہے کہ وہ طیب ہو۔ طیب کے معنی صاف۔ مثلا حلال کے اندر حلال وہ چیزیں ہیں جس کو بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کیا گیا ہو اور اس کا خون سارا نکال دیا گیا ہو، یہ تو حلال کرنے کی صورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ حلال کرنے کی صورت ہے کہ اس طریقے سے حلال اس کو کر دیا گیا ہو، یہ تو حلال کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اس کو تو سب جانتے ہیں کہ حلال کا کیا طریقہ ہے، کیونکہ جو جانور طیب ہو، یعنی جو جانور طیب ہے، مثلا اس کو طبیعت قبول کرتی ہے، جیسے کہ بکرا ہے، بکری ہے، یا اس کے علاوہ اور دوسرے جانور ہیں، مرغا ہے، یہ سارے یہ طیب ہے، صاف ہے، اس کو بدن کی طبیعت چاہتی ہے، لیکن اگر وہ حلال نہیں ہے تو پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ طیب تھا لیکن وہ مرا ہے اس طریقے پر کہ خون اس کے اندر ہی رہ گیا، تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ طیب نہیں رہا، وہ خبائث بن گیا۔ اچھا، طیب اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کی طبیعت چاہتی ہو، جس کے اندر یعنی جس کے اندر احساسی گندگی نہ ہو، جیسے کہ بول و براز ہے، بول و براز، بیت الخلاء، استنجا وغیرہ، اس کے اندر کیا ہے؟ اس کو حلال کرنے کی کوئی صورت ہے؟ حلال تو اسی کو کیا جائے گا جس کے اندر خون ہو، تو اس کے اندر حلال کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ یہ خبائث ہے، اس کو طبیعت نہیں قبول کرتی ہے۔ بول و براز یعنی کہ پیشاب، لیٹرین وغیرہ، یہ ساری چیزیں یا اور بھی گندگیاں کہ وہ طیب کے اندر نہیں ہے، وہ ساری کی ساری خبائث ہے، وہ خبائث کی ضمن میں آتی ہیں، اس کو طبیعت قبول نہیں کرتی ہے۔ تو 2 شرطیں لگائی ہیں، ایک حلال ہو اور طیب ہو، یہ 2 باتیں لگائی ہیں، یعنی جہاں پر یہ دونوں قاعدے پائے جاتے رہیں گے وہ ساری چیزیں حلال ہوتی چلی جائیں گی، وہ ساری چیزیں حلال ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن اور اچھا اس کے اندر پھر آگے فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، میتہ کو بھی اس لیے حرام کیا ہے، کیوں؟ میتہ یعنی وہ جانور جو کہ مر گیا ہو، مردار جانور، اس کو حرام کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے، خون اس کے اندر رہ گیا ہے اور وہ سارا گندا ہو گیا، اس کو نہیں کھایا جا سکتا ہے۔ مچھلی اسی لیے حلال ہے کیونکہ مچھلی کے اندر کیا؟ خون نہیں ہے، مچھلی مری ہوئی بھی اس لیے حلال ہے۔ اگر اس کے اندر خون ہوتا تو وہ بھی مری ہوئی جو ہوتی وہ حلال نہ ہوتی۔ مچھلی کے حلال ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں خون نہیں ہے، اور جو کاٹتے ہیں تھوڑا وہ جو نکلتا ہے اس کو خون نہیں کہتے۔ خون کی تعریف یہ ہے کہ وہ سوکھ کر کے کیا ہوتا ہے؟ کالا پڑ جاتا ہے، وہ رگوں میں چلتا ہے اندر۔ خون کی تعریف یہ ہے کہ خون رگوں میں، نسوں میں بھاگتا ہے۔ تم مچھلی کو ذبح کرو، وہ ہلکا پھلکا جو وہ ہوتا ہے، اس کی جو وہ کیا بولتے ہیں اس کو، پھیپڑے وغیرہ سے ہوتے ہیں، اس میں وہی پھیپڑا ہوتا ہے، وہ کٹنے کے بعد میں وہ نچڑ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ لالی سی ہوتی ہے۔ خون کی تعریف یہ ہے کہ خون جو ہوتا ہے وہ بھاگتا ہے ایک دم سے، وہ رگوں میں بہت تیزی سے دوڑتا ہے، اس کے اندر تو رگوں کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ حلال اس لیے ہے کیونکہ وہ اگر میتہ بھی ہے تو اس لیے حلال ہے کیونکہ اس کے اندر خون نہیں ہے۔ دوسری بات بتا دی ہے کہ حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دم، خون ہے، کہ خون بھی حرام ہوگا، خون حرام ہے، اس کو نہیں کھایا جا سکتا ہے۔ اور تیسری بات بتائیے ولحم الخنزیر، اس کو الگ سے ذکر کیا ہے، حالانکہ اور بھی بہت سارے جانور ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جانور ہیں، لیکن اس جانور کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے نا یہ بکری کی نسل میں سے، اس کو اگر دیکھیں گے، اس کے پیر کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ بکری کی نسل میں سے، یعنی جیسے کہ
ایک تو وہ ہوتے ہیں جس کے پنجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کھر والا جانور. پنجے والا جانور شکار کرتا ہے، جیسے کہ بلی ہے، شیر ہے، چیتا ہے یا بھیڑ ہے یا اور بھی جتنے بھیڑی ہیں، سب کے ان کے کیا ہوتے ہیں؟ پنجے ہوتے ہیں. لیکن اس کے پنجے نہیں ہیں. یہ کیا کھر ہے اس کے، جیسے کہ بھینس کے ہیں یا بکری کے ہیں یا گائے کے ہیں یا اور بھی دوسرے جانور، ان کے سب کے کیا ہے؟ کھر ہے. ایسے اس کے کھر ہے. تو اس کے کھر ہے، تو اس وجہ سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا. دیکھو قرآن کریم کا یہ اصول ہے کہ قرآن کریم ان چیزوں کو واضح کر دیتا ہے جن چیز کی گندگی یا جن چیز کی حرمت کی وجہ انسان تلاش نہ کر سکتے ہوں، وہ چیزیں حرام کر دیتا ہے. جیسے کہ یہ ہے، اس کو درندہ نہیں سمجھا جا رہا. اس کو کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے نا، اس کے پیر کے اندر کیا ہے؟ وہ پنجے نہیں ہے، کھر ہے. لیکن اس کے اندر کچلیاں ہوتی ہیں. شکار کرتا ہے جانور دو راستوں سے. ایک تو کیا ہے؟ وہ پنجوں سے کرتا ہے اور دوسرے دانتوں سے. یہی دو طریقے، یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، دو ہی حصے ہوتے ہیں جس سے شکار کیا جاتا ہے. تو یہ کچلی والا جانور ہے، یعنی کہ یہ پیروں سے تو پکڑ لیتا ہے لیکن اس کے دانت ہوتے ہیں اندر، وہ نوکیلے دانت ہوتے ہیں، اس سے یہ شکار کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ شکار. لیکن یہ بڑے جانوروں کا نہیں، چھوٹے موٹے جانوروں کا شکار کرتا ہے، لیکن کرتا ہے. اور اب تو سائنس نے بھی اس کو، اب تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ اس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہاں یہ جو ہے نا درندہ ہے. تو اس لیے اس طرف عقل کا پہنچنا بڑا مشکل تھا. اس لیے جن چیزوں کی طرف کو عقل نہیں پہنچ سکتی ہے، جیسے کہ سود ہے. بھئی سود ہے اور تجارت ہے. بھئی تجارت بھی حلال ہے اور سود کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سود بھی تو تجارت کی طرح ہے. بھئی اس کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے. لیکن وہاں تک عقل نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے اس کو حرام کر دیا ہے. یعنی جن چیزوں پر عقل پہنچ سکتی ہو، انسان کی طبیعت جس چیز کو قبول نہ کرتی ہو، اس کو نہیں چھیڑا ہے. لیکن جس تک طبیعت نہیں پہنچ سکتی، عقل نہیں پہنچ سکتی، اس کو واضح طور پر اس کو جو ہے نا ذکر کر دیا ہے. تو اس کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے. اچھا، اور آگے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی. اب یہ چار چیزیں ہیں. اب ان چار چیزوں کو انہی اصولوں پر دیکھ لو، حلال اور طیب کے اصول کے اوپر. یہ تینوں چیز بیٹھتی نہیں ہے. میتہ جو ہے وہ طیب تو ہے لیکن حلال نہیں ہے. مطلب بکری مر گئی، وہ طیب ہے، طبیعت اس کو قبول کرتی ہے، لیکن وہ حلال نہیں ہوا، وہ نسخہ نہیں نکلا، اس لیے وہ کیا ہے؟ حلال کی شرط پر نہیں پورا ہوا، اس لیے حرام ہو گیا. اب آگے آ جاؤ. دوسرا ہے دم. دم جو ہے وہ طیب نہیں ہے، خبائث ہے، یعنی کہ گندا ہے وہ. تو دم جو ہے وہ گندا ہے. اور تیسری بات ہے لحم الخنزیر. لحم الخنزیر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ یہ جو ہے نا یہ اس والی صفت میں آتا ہے خبائث کی، کیونکہ یہ درندہ ہے. یہ کیا ہے؟ درندہ ہے. اور وما اہل لغیر اللہ بھی، جو اللہ کے نام کے علاوہ حلال کیا جائے، یہ کیا ہے؟ حلال نہیں ہوا. یہ کیا ہے؟ حلال نہیں ہوا. تو اس وجہ سے وہ اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے. اب بحث آگے یہ آتی ہے. اب یہاں پر تو ایسا نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہاں تو کھانے کا مسئلہ ہے. تو بھئی وہاں پر کھانے کا مسئلہ نہیں ہوا ہے، وہاں پر تو اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ نکال کر کے اس کے بدن کے اندر لگا دیا گیا ہے. یہاں پر تو یہ ہوا ہے فرمایا کہ پارٹس لگایا جائے یا اس کے علاوہ کھایا جائے. ان کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ دونوں کا کیا ہوتا ہے؟ وجود. کوئی بھی چیز جب کھائی جاتی ہے، کچھ بھی آپ کھاؤ، تو وہ کھانے کے بعد میں بدن کا وجود، بدن کا حصہ بنتا ہے. یہ بات پکی ہے. وہ بدن کا وجود، بدن کا حصہ بنتا ہے. اب اس کو، بلکہ اس کو کیا ہے؟ بدن کے اندر ہی اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. اس کو کیا ہے؟ بدن کے اندر ہی ٹرانسفر کر دیا گیا. تو یہاں پر یہ ہوا ہے. تو اس کا جواب پھر قرآن نے بعد میں دیا ہے کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. لیکن اگر کوئی مضطر ہو، مضطر سے مراد یہ ہے کہ جس کو کیا ہے؟ وہ اس کی حالت ایسی ہو گئی ہو کہ جو کہ مرنے کا اس کا مسئلہ ہو، یعنی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہو. ایک آدمی بھوک میں اتنا زیادہ تڑپ رہا ہے کہ اب اس کے پاس میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کھانے کے لیے اس کو کچھ بھی نہیں ہے، صرف سوائے اس کے کس کے؟ میتہ کے یا خون کے یا سور کے یا اس کے علاوہ ایسا جانور جس کو بغیر اللہ کے نام سے ذبح کیا ہو. تو فرمایا اس کے اندر اتنی مقدار کھا سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ جو کیفیت ہوئی ہے، اس کو اضطرار ہی کی کیفیت کہا جائے گا. اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ اضطرار ہی کی کیفیت کہا جائے گا. یہ تو اس کا یہ تو مسئلہ یہ ہو گیا. اچھا، اس کے اندر جو اعتراضات اشکال جو ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ اس کو جو ہے نا بالکل ایسا اس کی شکل و صورت کو بھی نجس سمجھا گیا ہے. جیسے کہ قرآن کریم نے
کہا ہے یہ ابھی جو یہ صورت چل رہی تھی سورۃ توبہ، اس کے اندر ذکر کیا ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرکین کیا ہے نجس ہیں۔ وہ نجس کیوں ہیں؟ وہ تو اچھے طریقے سے صاف ستھرے رہ رہے ہیں، اچھی طریقے سے کپڑے پہننے ہیں، صاف ستھرے ہیں، خوشبو وغیرہ لگا رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو نجس کیوں کہا گیا؟ تو ان کو نجس اس لیے کہا ہے کیونکہ ان کے اندر جو گندگی ہے عقیدے کی گندگی، کہ انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر کے ہزاروں معبودوں کو مانا ہے، یہ گندگی جو عقیدے کی گندگی ہے اس کو اس کے اندر کہا گیا۔ تو اس کے اندر بھی جو دوسری جگہ پر کہا گیا ہے کہ یہ رجز، اس کے لیے بھی رجز کا لفظ ہے دوسری جگہ پر، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، تو وہاں پر بھی اس کو رجز کہا گیا ہے۔ وہاں پر رجز اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ بھی کیا ہے گندا ہے، کیونکہ اس کے لیے انسان کی عقل اس کو تصور نہیں کر پا رہی تھی کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ درندوں کی قسم میں سے یہ ہے نہیں، کیونکہ اس کی کیا ہے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس کے پیر تو بکری کی قسم میں سے ہے، لیکن وہ بعد میں جب اس کی تحقیق ہوئی ہے تو پتہ لگا ہے کہ یہ بھی اس کے دانت ہوتے ہیں، یہ شکار کرتا ہے، یہ بھی خون وغیرہ جیسے درندے ہیں یہی سارے کام کرتا ہے، تو اس لیے اس کو رجز کی جو الگ سے لفظ کہا اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اب اضطرار کے بارے میں کیا قاعدہ ہے؟ اضطرار کی کوئی سی بھی کیفیت ہو، کوئی سی بھی کیفیت ہو، وہ کھانے سے متعلق کیفیت ہو یا کسی حرام چیز کو استعمال کرنے سے صورت ہو، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ مسئلے کے اعتبار سے تو یہ بات ہے کہ بھی اس کا کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان کے مسلمان کے ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ایسی چیز اگر نہ استعمال کرے، بات یہ نہیں چل رہی ہے کہ وہ کرا سکتا نہیں، کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کرا سکتا ہے کیونکہ وہ اضطرار کی کیفیت آ گئی ہے، لیکن ایسی صورت میں بلکہ اگر یہ کوشش ہو تو چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پر کوئی حلال جانور کا ہی یہ سوچے کہ بھی حلال جانور کی وجہ سے ہی کوئی یہ کام ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ یہ اضطرار کی کیفیت ہے کہ جس کی وجہ سے اجازت دے دی گئی ہے۔ تو یہ بحث اس سے متعلق تھی، یہ بحث ساری کی ساری اس لیے کہ اسلام کا جو مقصد ہے وہ تزکیہ ہے، تزکیہ نفس ہو یا تزکیہ بدن ہو۔ بدن کے صفائی کے لیے بہت سارے اصول دیے گئے ہیں، وضو ہے، غسل ہے، ناخن کا کاٹنا ہے، اس کے علاوہ بال وغیرہ کاٹنے ہیں اور صفائی ستھرائی سے رہنا ہے، یہ بدن سے متعلق ہے۔ نفس سے متعلق پاک صفائی یہ ہے کہ بھی آپ جو ہے نا شرک کی گندگی سے بچو، اور اس کے علاوہ اور دوسری یہ جو اور عقیدے کی خرابی سے بچو، یہ نفس کا تزکیہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کھانے کا تزکیہ یہ ہے کہ بھی گندی چیزوں سے بچا جائے، کیونکہ کھانے سے کیا ہوتی ہے وہ بدن کا حصہ بنتی ہے، جز بنتی ہے، تو اور کھانے کے اندر یہ دو اصول بتا دیے کہ وہ حلال ہو اور طیب ہو، اگر ان دونوں میں سے ایک بھی ختم ہے تو وہ کیا ہے، پھر وہ چیز حرام ہے، کیونکہ کھانے سے بھی بدن کا حصہ بن رہا ہے تب بھی وہی بات ہے، یا اس کے علاوہ اس کو یا وہ حصہ نہیں اس کو ڈائریکٹ حصہ بنا لیا گیا ہے، تو بات جو ہے دونوں کی نتیجے کے اعتبار سے دونوں ہی باتیں